بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی میں تعلیم جو ہے وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جب تعلیم عام ہوگی، بچے پڑھے لکھیں گے تو ملک ترقی کرے گا، لیکن شاید ہمارا نظام ہی کچھ مختلف ہے۔ میں خبریں پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک سندھ کے حوالے سے خبر نظر سے گزری۔ اس خبر کی تفصیلات میں ہم جائیں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ ویلاگ ہماری 2 خبروں پر مشتمل ہوگا۔ پہلی خبر جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ خبر یہ ہے کہ سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی لگ بھگ 5000 کے قریب جو ہے سرکاری اسکول بند کیے جا رہے ہیں۔ ملک اسکول آباد کرتے ہیں، تعلیمی ادارے بناتے ہیں، لیکن یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے تعلیم جو ہے انتہائی قسمہ پرسی کی صورت میں جا چکی ہے۔ پرائیویٹ ادارے ویسے بند ہو رہے ہیں، گورنمنٹ اداروں کی کوئی حالت نہیں ہے، وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہے، بس تنخواہیں چل رہی ہیں، اساتذہ عیش کر رہے ہیں۔ اس پر بھی پھر کچھ ایسے ہوا ہے کہ کچھ 16,000 ملازمین اس وقت فراغت کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسکولوں میں ٹیچروں کی کمی ہے، طلباء جا رہے ہیں۔ اب کووڈ کے بعد جب اسکول کھلے ہیں، طلباء اسکول تو جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر انہیں کورس کی کتابیں نہیں مل رہی ہیں۔ حکومت نے سارا کچھ کر دیا، یک نصاب کا نظام لے آئی، مگر کتابیں پرووائڈ نہیں کر سکی۔ یہ تو ہے وفاق کی حکومت کے معاملات۔ بات ہم کر رہے تھے کہ سندھ حکومت کی۔ اب ان سکولوں میں وہ سکول استقبال خانے بنیں گے، شادی خانے بنیں گے، یا کوئی ویسے ہی عمارتوں پر کوئی قبضہ کرے گا، واللہ عالم، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس طرح 5000 سکول بند کرنے، وہاں کے طلباء کہاں جائیں گے، وہاں کے اساتذہ کہاں جائیں گے، یہ ساری باتیں بعد میں ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہاں سے جو بچے فارغ ہوں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کیا جاہل بنیں گے یا کیا کریں گے۔ حکومت کے کیا موٹیو ہیں، اس کی کیا منزل ہے؟ کیا وہ سرکار کے سکول بند کے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے بوسٹ کرنا چاہتی ہے، یا وہاں پر جہالت کو پھیلانا چاہتی ہے؟ چونکہ سندھ میں زیادہ تر وڈیرا ازم ہے، ظاہر ہے جب کوئی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، اویئرنیس پیدا ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو سمجھنے اور جانچنے لگتا ہے، اور وہ غلامانہ زندگی سے باہر نکلتا ہے۔ جب اس سے تعلیم ہی نہیں دی جائے گی، پھر اس کو پانی، بجلی، گیس یا زندگی کی آسائشوں سے کیا معاملہ؟ پھر لازمی طور پر جاگیردارانہ نظام ہی قائم رہے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان جاگیرداروں کے بچے دیکھ لیں آپ کہاں کہاں پڑھ کے آتے ہیں۔ کوئی کیمبرج میں جا رہا ہے، کوئی آکسفورڈ میں جا رہا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بہترین تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، اور پھر یہاں پر آ کر حکمران بن جاتے ہیں اسی جاہل قوم پر جس کے لیے تعلیم انہوں نے بند کر دی تھی، مفقود کر دی تھی۔ وفاق یہ کہتا ہے کہ وہ اسکول بند نہیں کرنے دے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وفاق بہت اچھا اس کا فیصلہ ہے کہ وہ سندھ کو یہ 5000 اسکول بند نہ کرنے دے، لیکن چراغ تلے جو اندھیرا ہے اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وفاق کے زیر انتظام یا ادھر جو سب سے بڑا اس وقت صوبہ پنجاب ہے وہاں پر، یا دیگر صوبوں میں، اور جو تعلیم کی صورتحال ہے اسے آپ دیکھ لیں وہ کتنی دگرگوں ہے، انتہائی غیر تسلی بخش ہے۔ کووڈ کی وجہ سے طلباء کو پاس کر دیا گیا ہے، بہت اچھا ہے، ان کی اہلیت اور قابلیت پر اس وقت ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب ٹیسٹ لیں گے، خبریں آئیں گے، پتہ چلے گا کہ داخلوں میں کون کہاں تک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور وہ کتنا لائق ہے۔ تعلیم کو پھیلانا مقصود ہونا چاہیے، نہ کہ بند کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں وفاق کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت پورے پاکستان میں تعلیم کا بحران ہے۔ سرکاری اسکول تو جو ہیں ہی ہیں، اب بات یہ ہے کہ جس طرح پرائیویٹ اسکولوں کے ارد گرد شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں، بچے اسکولوں سے نکل جائیں گے۔ ہم تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں جنہیں سندھ گورنمنٹ بند کرنے جا رہی ہے، یا وفاق کے زیر انتظام جو اسکول ہیں، یا اور صوبوں کے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں، اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، انہیں جو ہے صبح کے بعد جو ہے شام کے ٹائم میں
پرائیویٹ اسکولوں کے انہیں جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کو دے دینی چاہیے، تاکہ اگر کوئی اسکول والے یا کوئی اسکول سسٹم والے یا اسکول نظام والے وہ چلانا چاہتے ہیں تو شام کو وہ وہاں پر نائٹ شفٹ شروع کریں، تاکہ تعلیم عام ہو، ہماری قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، آنے والی نسل جو ہے وہ جدید ترین تعلیم کا حصول جو ہے اس کے لیے یقینی بنایا جا سکے۔ یہ تو تھے ایک معاملات۔ دوسرے معاملات یہ ہیں کہ اس وقت ایک اور 2-3 دن سے خبر گرم چل رہی ہے کہ جاوید چودھری صاحب کا جو ہے بیٹا وہ گرفتار ہو گیا ہے، اور اس پر الزام یہ ہے مبینہ طور پر کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اسکول میں گیا، وہاں پر کوئی مار کٹائی کی، کوئی ہیرسمنٹ کی ٹیچر کو، اور یہ کیا وہ کیا، بہرحال اور پھر اس کے بعد اس کا مقدمہ درج ہوا، اسے گرفتار کیا گیا اور اسے جو ہے پیش کیا گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ایسی اپروچ نہیں کی کہ وہ بیٹے کو وہاں سے رہائی کرواتے یا کچھ کراتے۔ ڈیفینیٹلی وہ اپروچیبل آدمی ہے، ایک سوچفل آدمی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ روزہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ ڈیسک پر تھے اور چک شہزاد میں رہتے تھے۔ وہ صاحب مطالعہ آدمی ہے، وہ وہاں سے لکھا کرتے تھے، پاکستان سے نکلے وہ آگے چلتے گئے، ان کا سفر چلتا گیا، خبریں میں گئے، خبریں میں لکھا، اساس میں لکھا، پھر وہ جنگ میں گئے، وہ اپنی زبانی ایک کہانی سناتے ہیں کہ جنگ میں وہ کیسے گئے اور انہیں سب سے زیادہ کالم لکھنے کی انہیں اجازت ملی۔ ظاہر ہے وہ ایک صاحب تحریر ہے، ان کا ایک طرز تحریر ہے اور انہیں پڑھا جاتا ہے، اور اب وہ باقاعدہ ایک چینل پر کام کر رہے ہیں، وہاں پر انہیں سنا بھی جاتا ہے۔ وہ موٹیویشن بھی بڑی کرتے ہیں، لوگوں کو بڑے اچھے طریقے بتاتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا اپنا بیٹا ہے، مگر وہ اصول پسند ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک سفارش نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ اگر بیٹے نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، کوئی ایسا کیا ہے تو وہ سزا کاٹ کرائے گا، عدالتیں انصاف کرے گی، حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں۔ اسکول میں جھگڑا نہیں ہوا، باہر جھگڑا ہوا، کیا مسئلے تھے، کیا تھے، یہ تو حالات ہی بتائیں گے۔ لیکن ایک بات ضرور یہاں پہ اہم ہے کہ انہوں نے کوئی سفارش نہیں کی، جبکہ وہ کر سکتے تھے۔ ان کا بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے، سوشل میڈیا سے بھی اٹیچ ہے، باہر جا کے بھی تعلیم دیتا ہے، یہاں بھی پڑھاتا ہے، اچھا ہے۔ اب یہ کوئی ذاتی اس کی مخالفت ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، مگر جاوید چودھری صاحب کو اس بات سے ہم ضرور سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک باپ ہونے کے ناطے ایک اصول اپنایا اور انہوں نے کوئی سفارش نہیں کی۔ حالانکہ وہ اتنے ہم دوبارہ بتاتے ہیں کہ سورسفل ہیں، اگر وہ کسی کو کہتے یا سنتے تو ان کے معاملات کلیئر ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہی ایک اچھی چیز ہے، جبکہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر ذرا سا کوئی ایک سورسفل بھی ہے، کوئی سپاہی کا بیٹا ہے، کوئی ASI کا، تھانے دار کا، تو وہ علاقے میں چودھری بنا پھرتا ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے، یہ ایک مثال جاوید چودھری نے قائم کی ہے، اور اس کو ہی فالو کرتے ہوئے پورے ملک میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ آئین اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے وہ شاہ ہے یا گدا ہے یا سپاہی جی ہے یا IG ہے، جو بھی ہے اس کو قانون کی نظر میں برابر رہنا چاہیے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسے قرار واقعی سزا ملنا چاہیے، اور اگر نہیں کیا تو وہ یقینی طور پر بری ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔